خشوع خضوع کے ساتھ ساری زندگی دن میں روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو، داخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح حدیث ہے۔ اب اگر کسی شخص کے قلب میں، اس کے دل میں وہ خود جھانک کر دیکھے علی کے لیے یہ مقام نہیں ہے، تو اس کو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والا پھر ایمان لا اللہ ان کے۔ انہوں نے کہا یار ابو جہل کے ساتھ کون متھا لگائے، سمجھ گئے چودھری؟ ایسے چودھری ہر وقت ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو کسی پر بوجھ نہیں تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے آیت کے اس حصے کا جو میں نے تلاوت کیا۔ میں اگر اس کے ساتھ ایک حدیث ملاؤں اور اس حدیث کا ترجمہ کر دوں تو اس آیت کی ایک لحاظ سے شرح ہو جائے گی، سبحان اللہ، تفسیر ہو جائے گی آیت کی۔ حدیث یہ ہے جسے میں نے آج ہی اپنی کتابوں سے نکال کر ایک صاحب کو ان کی فرمائش پر بھیجی ہے۔ سیدنا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ انا لنرى ان قریشا اذا لقی بعضها بعضا لقوهم ببشر حسن۔ یا رسول اللہ یہ قریش جو ہیں یہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو چہروں کی بشاشت کے ساتھ ملتے ہیں، حسین بشرا کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ جہاں بال نہیں ہے نا جی، ہاں، جس بھی جگہ پر جلد کے ان بالوں کے بغیر ان نظر آنے والے حصوں کو بشرا، اسی سے بشر، اور یہ دو حصے جب آپس میں ملیں تو اس کو مباشرت بھی کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملنا، اسی سے وہ ہے۔ صرف عربی کی وسعت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو خوشی اور غمی کے آثار اس جگہ سے محسوس ہو جاتے ہیں دیکھنے والے کو۔ تو یہ قریش جو ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ببشر حسن، حسین جلد کے ساتھ وہ محسوس ہوتی ہے۔ اور وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا، اور جب وہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان کے چہروں میں وہ چیز نہیں جانتے، نہیں پاتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ شکایت کر رہے ہیں، ہاشمی شکایت کر رہا ہے قریش کی۔ کیا
ہاشمی شکایت کر رہا ہے قریش کی. واہ واہ. غلط تو نہیں کہا نا؟ بے شک حضرت عباس تو ہاشمی ہے نا. بے شک بے شک. یہ قریش جو ہیں ہمیں اور چہرو سے ملتے ہیں آپس میں. اور چہرے تو کیا ہوا پھر؟ قالا، وہ فرماتے ہیں فغاضب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبا شدیدا. اللہ. اگر ہوتا فغاضب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا معنی ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے. آگے ہے غضبا شدیدا، شدید ترین غصہ کیا آپ نے، شدید ترین غضبناک ہوئے. وقال، اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انسان کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر محبوب رکھے. اللہ اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. ایمان داخل نہیں ہوتا. لا يدخل قلب رجل الایمان، یہاں ایمان فاعل ہے. بے شک. یہ امام احمد نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں اور 20-25 صفحوں وہ حوالہ جات میں نے اس میں سے اڑا دیے ہیں، بندے کو مختصر کر کے بھیجا ہے. بات تو اتنی کی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو بشاشت کے ساتھ، ہمیں کچھ اور چہروں کے ساتھ. اس پر سخت ترین غضبناک ہونا اور پھر یہ فرمانا کہ خدا کی قسم کسی انسان کے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا. کیا سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی، واضح نہیں ہو گئی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والو ایمان لاؤ، اس لیے کہ ایسا ایمان ہماری ضرورت ہے، بنو ہاشم اور اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اس قدر سخت آدمی ہوں، یہ علم عقیدہ میں نہیں رکھتا. اگر اہدنا الصراط المستقیم کے آگے صراط الذین انعمت علیہم نہ ہوتا تو میں مانتا ہی نہیں کسی کو. بس وہ کافی ہے. لیکن اس نے پابند کر دیا ان کے پیچھے کے. ماشاء ماشاء اللہ. اور کم از کم 5 وقت تو ہمارا سبق بنا دیا. ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اس صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں جس صراط مستقیم پر چلنے والے وہ تھے جن پر تیرا انعام ہے. بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اور بعض مرتبہ عزت و تکریم کا تعلق جوڑ نہیں دیا، لازم کر دیا. پرسوں ترسوں میں سورۃ الفجر کی تفسیر کر رہا تھا. میں قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہوں اور اب آدھے پارے سے کم رہتا ہے. خیر بات. تو اس میں ایک آیت آئی سورۃ الفجر میں، تو جب کوئی انسان کسی بات کو لکھنے بیٹھے نا تو اس وقت زیادہ سمجھ آتی ہے.
یوں گزر جائے تو بس گزر جائے. اب اس وقت چونکہ لکھنے بیٹھا تھا اور خود سمجھ رہا تھا اور آگے سمجھانا چاہتا تھا تو اس وقت انسان کھب جاتا ہے. تو وہ آیت آتی ہے سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر میں. پہلے تو انہی آیات پر میں کھب گیا نا. فجر کی قسم، بھی کون سی فجر؟ فرمایا اگر ہر روز کی فجر بھی مراد لو تب بھی اس کی قسم کھائی جائے تو بالکل برحق ہے. اس لیے اس نے تو ایک مقام پر قرآن کریم میں ہر انسان کو توجہ کرنے کا حکم کیا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، ذرا تو اپنے رب کی طرف دیکھ کہ اس نے کیسے سایہ کو پھیلا دیا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، وہ اگر چاہتا تو اسے ایک مقام پر ٹھہرا دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر اس کے بعد وہ سورج کو بطور دلیل لے آیا. یعنی یہ وہ سایہ ہے جو رات کے جانے کے بعد سورج کے آنے سے پہلے چاند کے بھی بغیر سورج کے بھی بغیر ایک روشنی پھیلی ہوتی ہے اور سایہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا. سایہ کا سایہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا. تو فرمایا اس میں ذرا غور تو کرو. الم تر الی ربک، کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف؟ کیف مد الظل، کیسے اس نے پھیلایا ہے سایہ کو. آپ رب کی طرف نہیں دیکھتے کیسا کاریگر ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. 3 قول آتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں. ایک قول یہ ہے کہ محرم پہلی، اور ایک قول یہ ہے کہ ذی الحج کی. تو کیوں فرمایا یہ وہ راتیں ہیں جس میں ہمارا خلیل، یہاں ابراہیم کہنا اتنا نہیں جچتا جتنا خلیل جچتا ہے. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. ہمارا گہرا دوست جو ہے نا اس کو ذرا یاد کرو جب ہماری خاطر وہ گھر سے اٹھ بیٹھا، رسی ساتھ لی، چھری ساتھ لی، بچے کو ساتھ لی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتا گیا ہر اس مقام پر جہاں اس کو تھوڑا رکنا پڑا، کسی سے بات کرنا پڑی، ہر اس مقام کو تو ہم نے قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے، مشخص کر دیا. اور ان راتوں کو اس نے زینت بخش دی ہے. ان راتوں کو اس نے زینت بخش. ہاں جی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہاں کسی مجلس میں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ اپنی عبادت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو رب کے قریب کرنے کے لیے اچھے زمان کے محتاج ہیں، اچھے مکان جگہ کے محتاج. ہم جائیں گے کعبہ شریف تو ہماری نماز کو پر لگ جائیں گے. وہ اچھا جگہ ہے، اچھا مقام. زمان اور مکان ہے نا، 2 ہی چیزیں ہیں نا. اس وقت ہم 2 ہی چیزوں میں کے درمیان ہیں. مکان جس میں بیٹھے ہیں وہ زمان، ٹھیک ہے نا. شعبان ختم ہو تو رمضان، تو فرضوں کا ثواب، نفلی کا ثواب جانتے ہیں نا آپ، دہرانے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ زمان اور مکان کے محتاج ہیں. منتخب وہ لوگ جو صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق ہیں، وہ زمان و مکان کے محتاج نہیں. زمان اور مکان اپنی اچھائی اور بھلائی کے لیے ان کے محتاج ہیں. صفا اور مروہ
صفا اور مروہ نے مئی صحبہ کو فضیلت نہیں بخشی، مئی صحبہ کے قدموں نے ماشاءاللہ سبحان جس پتھر کو گو بنایا خلیل اللہ نے، اس پتھر نے خلیل اللہ کو اونچا نہیں کیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ ٹھیک ہے ہاں۔ جس شہر میں حضور چلتے رہے، ہاں جی، اس شہر کی وجہ سے قسم نہیں کھائی گئی، حضور کی وجہ سے اس شہر کو معظم بنا کر اس کی قسم کھائی گئی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ جن راتوں میں خلیل اللہ نے جو کوئی عمل کیا، جن دنوں میں جو کوئی عمل کیا، ان مقامات کو اور ان اوقات کو خلیل اللہ کی وجہ سے عظمت ملی ہے، ان اوقات اور مقامات نے خلیل اللہ کو معظم نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی ہستی جو ازل سے منتخب اور انعام یافتہ ہستی تھی، اور جن کو مجھ ایسا چشتی یا قادری تو کیا، جن کے بارے میں نقش بندی کہے کہ پہلے جو اولیاء تھے وہ بھی اپنی ولایت کو پانے میں علی کے محتاج، ماشاءاللہ، اور بعد میں جو اولیاء ہوں گے وہ بھی اپنی ولایت پانے میں علی کے محتاج۔ وہ علی اگر کسی جگہ پیدا ہو تو علی کی عظمت نہیں بڑھی، اس لیے کہ یہ ہستیاں زمان و مکان کی محتاج نہیں۔ ان آیات کے بعد جب میں اس آیت پر گیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، رہا انسان تو اس کو اس کا رب جب آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ اور اسے نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری تکریم کی ہے۔ بندہ کہتا ہے میرے رب نے میری تکریم کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب اسے اس کا رب دوسری طرح آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری اہانت کی، توہین کی، مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ نفی لا کر اس بات کی نفی کر دی ہے اور اس خیال کی تردید کر دی ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور خود تو دور کی بات ہے کسی دوسرے کو بھی مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ تمہاری رسوائی کا سبب، تمہاری اہانت کا سبب جو ہے وہ تم خود ہی مہیا کرتے ہو، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو نزول قرآن سے قبل، وحی کے نور سے پہلے بعض سلیم الفطرت ہستیاں اس حقیقت کو جانتی تھیں، انہوں نے تاحال قرآن کا نور نہیں پایا تھا، وحی کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا اور ان تک نہیں پہنچا تھا، اور غار حرا سے واپس آ کر انہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض خدشات کا اظہار کیا، تو انہوں نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا،
اللہ کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. کیوں؟ ہم عرض کیا اس لیے کہ انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. وتحمل الکلّ، وتحمل الکلّ بری کاف کے ساتھ. قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ لفظ آیا ہے کلٌ. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کی. لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا. اور دوسرے کی وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنْهُ سِرًّا رِزْقًا حَسَنًا وَمَن رَّزَقْنَاهُ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اور دوسرا غلام وہ ہے، دوسرا میرا بندہ وہ ہے جس کو ہم نے اپنی جناب سے رزق دیا تو وہ مخفی بھی اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگ نہیں جانتے. اللہ اللہ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ دو اور شخصوں کی مثال بیان کرتا ہے. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر علی شیء، ان دونوں میں سے ایک بالکل اپاہج ہے. لا يقدر علی شیء، کسی چیز پر بھی اس کا اختیار نہیں. وَهُوَ كَلٌّ علی مولا، اور وہ اپنے مالک پر بھی بوجھ ہے، اپنے باپ پر، بھائیوں پر، یا جس کے پاس وہ رہتا ہے وہ ان پر کیا ہے؟ بوجھ. یہاں سیدہ خدیجہ عرض کر رہی ہیں اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. متحمل الکلّ، اور جو لوگ بوجھ ہیں آپ انہیں اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وتکسب المعدوم، اور ناکارہ لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کماتے ہیں. کماتے تکسب. بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو کسی پر بوجھ نہیں تھے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب یہ نہ سمجھنا کہ حق کی راہ میں مراد یہ جی تبلیغ ہے اور یہ وہ. اور نہیں بابا، میرے اور آپ کے نبی جب 25 برس کی عمر کے تھے نا، تو یہ پہلو بھی اپنے نبی کی سیرت کا یاد رکھنا. میرے آقا کی عمر تھی 25 برس، شادی سے بھی پہلے. تو آپ نے چند نوجوانوں کا ایک جتھا بنایا اور فرمایا جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کا مداوع کریں گے. بیٹھ کر ان سے عہد لیا. تو مکہ کے ایک چودھری نے سالانہ جو ایک سو کے عکاظ مارکیٹ ایک سجتی تھی، منڈی لگتی تھی سالانہ مکہ شریف میں. تو اب ہمارے پاس تو ہے نا وہ یہ اس کو جہاں آ کر لوگ رہائش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریسٹورنٹ. ہاں، کہ باہر کے آ کر لوگ وہاں ٹھہر جائیں. ہر ایک کے لیے نہ رشتہ دار ہوتے ہیں نہ گھر بنے ہوتے ہیں. تو ان دنوں اس قسم کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ تو ہوتے نہیں تھے. لوگ اپنے ساتھ یا اپنی بیوی کو یا پھر کسی کی بیٹی ہوتی تو اس کو لے آتے کہ وہ خاتون جو ہے کھانا پکائے گی، خیمہ لگا لیں گے، دن میں روزی کریں گے، رات کو آرام کر لیا کریں گے، کھانا پینا تو آخر ہے. تو ایک بندہ آیا تو اس کے ساتھ بیٹی تھی، ینگ تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی. تو مکہ کا ایک بڑا آدمی آیا، اس نے سودا بھی لیا اور اس کی لڑکی کو بھی لے گیا، قیمت بھی نہیں دی. وہ بیچارہ ٹکرے مار مار کر رہ گیا. کئی لوگوں کے پاس گیا، جس کی بھی شہرت سنی ہر ایک کے پاس گیا. انہوں نے کہا یار ابو جہل کے ساتھ کون متھا لگائے،
سمجھ گئے چودھری؟ ایسے چودھری ہر وقت ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ. ایک بندے نے کہا ادھر آ جا، الگ کر کے اسے بتایا، کھلم کھلا نہیں بتایا. وہ یار ایک ہمارے ہاں یا ایک لڑکا ہے بچہ، اس نے چند بچوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، میں اس کی کچھ ایکٹیویٹی دیکھی ہے، وہ شاید یہ کام کرے گا. ادھر گھر ہے تو چپ کر کے چلا ہے، میرا کسی کو نہیں بتانا. اس نے جا کر حضور کو پا لیا، حضور کو عرض کیا تو حضور نے اپنے ان دوست لڑکوں کے دروازے جا کر کھٹکھٹائے رات کے وقت. وہ اکٹھے ہو گئے چند لڑکے، ان کو لے کر جناب کے دروازے پر پہنچ گئے. جی دیکھا کہ ینگ لڑکے ہیں، نوجوان بچے آئے ہوئے ہیں. کہیں گے جی آپ ایک مسافر آڑتی کی، تاجر کی بچی لے آئے اور اس کی قیمت بھی نہیں دے، سودا بھی آپ نے لیا، تو یہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ چلو اچھی بات ہے بچوں، چلو میں صبح جو ہے نا یہ دونوں چیزیں دوں گا. نہیں ابھی دو، ابھی دو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں. یہ مراد ہے. سمجھ گئے؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کو تعظیم اور تکریم نہیں دے سکتا اگر وہ یتیم کا خیال نہیں کرتا. تو وہ کسی کو تعظیم اور تکریم کیسے دے گا جب وہ ازلی منتخب انعام یافتہ ہستیوں کا خیال نہ کرے؟ اور جب وہ دوسری حدیث پاک میں ہے، دوسری حدیث پاک میں وہ بھی سیدنا عباس بن عبد المطلب سے ہے، یہ حضور کے بڑے پیارے چچا تھے. اس میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اچانک آ جائیں تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ اوپر سمجھتے ہیں، ہمیں یہ اپنی مجلس کا اور اپنی باتوں کا مخالف سمجھتے ہیں. یہ کچھ اور معاملہ ہے. حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حساس بھی بہت تھے نا، یہ احساس ہے ان کا. اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم لو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم یا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان صف باندھ کر، اکیلا آدمی، جب اکیلے آدمی کے صف باندھنے کا ذکر ہے تو یہ ہے کہ خشوع خضوع سے بندہ دیکھے تو جی لگا ہوا ہے، جی اس نے تو لو لگائی ہوئی ہے. ایسا جب تمہیں نظر آئے، کہاں؟ سلامت پورہ کی مسجد میں، بیت اللہ شریف میں کسی مقام پر نہیں، مخصوص کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو جائے اور خشوع خضوع کے ساتھ ساری زندگی دن میں روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو، داخل النار، جہنم میں داخل ہوگا. صحیح حدیث ہے. شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اٹھوں، 2-4 رکعتیں پڑھوں، تلاوت کروں اور اس کے ساتھ لو لگاؤں اور اس کو مل جاؤں، لیکن اس نے راستہ ہی یہ بنا دیا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا یوں آؤ. اس کی محبت میں آ کر کسی نے کمال کر دیا، اپنے شیرخوار بچے کو لے کر اس کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے آخری حد تک گئی. اس مائی کی یادگار کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس مائی کو جو بٹھا گیا، اس نے جو محنت کی، جو کشالے کیے، ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اور بالخصوص یہ تو ہم وہاں جا کر اس کو یاد کرتے ہیں. کوئی ایسا ہے باشعور معتمر عمرہ کرنے والا اور حاجی
جو ان مقامات پر جائے اور خلیل اللہ اس کو یاد نہ آئے؟ بولیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو عبادت کرے اور کہے صرف اللہ ہی یاد ہو؟ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں صرف ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو کہے کہ میں عبادت کروں اور صرف وہی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جنہوں نے میری محبت میں حد کر دی اپنے ذہن میں ان کو ساتھ لے کر آؤ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم الدین میں تو یہ کہا ہے کہ جب 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں سب کو جب تو پڑھ لے اور آخر میں جب تو یہاں آئے التحیات للہ والصلوات، تو پھر کیا کر؟ نماز کے ذکر میں انہوں نے کہا ہے وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخْصَهُ الْكَرِيمِ، تو اپنے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سراپا کو حاضر کر، وَقُلْ، اور کہے السلام علیکم ایھا النبی، پہلے انہیں یہاں پا حاضر کر ان کے سراپا کو، پھر کہے اے اللہ کے نبی آپ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوڑے تو صحیح اور میں حاضر آ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جانور تو ذبح کرے۔ یہ عجیب منطق ہے بعض کودن لوگوں کی کہ جی فلاں کا خیال نہ آنے پہ فلاں کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کو اپنے خیال میں لے کر نہ آئے تو پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم تو صراط مستقیم نہیں، یہ تو صراط الذین انعمت علیہم ہے، یہی تو انعام یافتہ کے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ اور یہ یاد رکھنا، یہ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے کہ یا رسول اللہ یہ قریش آپس میں جب ملتے ہیں تو ان کے چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ملتے ہیں تو وہ والے چہرے نہیں ہوتے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا بندے کے قلب میں ایمان ہی داخل نہیں۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ سارا فلسفہ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو اس لیے جو قرآن و سنت کا قانون ہے نا، ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ یہ میرا عشق نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ یہ میرا عرفان، میرا وجدان اور میری محبت نہیں، میری مجبوری ہے۔ میں اس راستے سے نہ ہوں اور اپنے ایمان کو پھر نیا نہ بناؤں تو کام چلتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لونڈی جا رہی تھی، تو وہ ذرا صحت مند تھی، حضور کی نہیں، بنو ہاشم کی۔ کس کی؟ بنو ہاشم کی، بنو کسی ہاشمی گھرانے کی۔ تو وہ تھی تو لونڈی، لیکن خوبصورت تھی، جسم لچکدار تھا، تو جا رہی تھی تو بعض صحابہ نے دیکھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو بھی کپڑا لے لیا کر، اس پر نہ اترا کہ تو فلاں کی اور فلاں کی لو، عمل کام آئے گا۔ اور حضور کی اس پر بھی نہیں جانا کہ حضور سفارش کر دیں گے، یہ ہو جائے گا۔ تو اس نے جا کر نہ حضور کو عرض کر دیا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا جو یہ کہتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ خاموش۔ تو حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، ابن عبداللہ ہوں، ابن عبد المطلب ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو میرا اس خاندان سے ہونا میرے اس خاندان کے لیے مفید نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ نے مجھے بنایا ہے
لیکن میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف آخر تک میں یہ بھی ہوں. ہاں اس لیے یہ جو بندے ہیں نا، بندے، ان بندوں کو ساتھ رکھنا ہے. نہ انعام یافتہ ہستیوں کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں، نہ یتیموں اور مسکینوں کے بغیر ہمارا گزارا ہے، ان کی تکریم و تعظیم کے بغیر بھی گزارا نہیں. اور ایک حدیث میں انما تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری مدد نہیں کی جاتی اور تمہیں رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ انسانوں تم ہو کون، تم کیا ہو؟ اگر یہ چرند پرند، یہ چونٹیاں، یہ حشرات الارض یہ نہ ہوں تو ہم تو تمہیں پانی کے ایک بوند بھی نہ دیں. تو پھندے خواہ بنا پھرتا ہے. تو ہم ان چیزوں کی تو تعظیم کرتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو جو انعام یافتہ ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ ازلی انعام یافتہ بنا دے، منتخب کر لے، عبادت سے پہلے منتخب کر لے، کچھ کرنے سے پہلے منتخب کر لے. کوئی عبادت نہ کرے، کوئی قربانی نہ دے، کوئی جہاد نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ فرما دے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، میں نے ابراہیم کو پہلے سے رشد دے دیا. سبحان اللہ. تو کیا ریس ہے، کیا رشک ہے، کیا حسد ہو سکتا ہے؟ بولیے. اس کے فضل پر کوئی بول سکتا ہے؟ لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، نہ آرزو کرو اس بات کی جو ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر برتری بخشی ہے. فضل اللہ، وہ جب اپنے فضل کا ذکر کرتا ہے تو پتہ ہے کہتا کیا ہے؟ آپ آیت تو ہر وقت پڑھتے ہیں، کبھی توجہ بھی کر لیا کریں. وہ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا اگلی جو لفظ ہیں ان کا ترجمہ کریں نا، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، سبحان، ترجمہ کریں، وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ بنا دے کسی کو، اگر وہ عبادت وغیرہ سے پہلے سب کچھ کسی کو دے دے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے کوئی؟ اور کسی کی عبادت تھوڑی سی قبول کر لے اور کسی کے سال ہر سال بھی رد کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں نا. تو اس لیے دوستان گرامی وہ فرماتا ہے کہ میرا راستہ ڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں، کسی کا دامن پکڑ کر آؤ، ہاں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ آؤ، اور جب عبادت کرو تو ان کو بھی اپنے ذہن میں ساتھ لے کے آؤ، ان کو بھی. یہ یار کیسے لوگ ہیں، قرآن ہی نہیں سمجھتے، قرآن پتہ نہیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. آپ بولیے، ابھی آپ میاں صاحب آپ 2 رکعت پڑھیں نفل تو کلے ہو یا رلے؟ جب آپ کھڑے ہو کلے ہو نا، تو پھر یہ آپ کہیں نا اہدی الصراط المستقیم. ہاں مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے. اہدنا، ایاک اعبد، میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں. جمع کیوں؟ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ،
استعین واحد متکلم، نستعین جمع متکلم. یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اکلھا نہ آ. اکیلے نہیں آ. یہ اذان جب شروع ہو تو پھر تو آیت پڑھی تھی کہ ایمان والو ایمان لاؤ. دوبارہ ہاں دوبارہ. تو بولیے جب حضور نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کو سنا کر فرمایا نا جو حضرت عباد بن عبد المطلب کو اور چہرے سے، بنو ہاشم کو اور چہرے سے، اور آپس میں قریش کو اور چہرے سے ملتے تھے. آپ نے فرمایا ایمان داخل نہیں ہوتا، تو مطلب تو یہی ہے پھر ایمان لاؤ. اور حضرت عبداللہ بن حضرت بریدہ جو ہیں انہوں نے ایک شکایت کی ایک جنگ سے واپس آ کر نا، اس جنگ میں کچھ بیتے ہوئے واقعات، اس کی شکایت کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا اتبغض علیٰ، تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قل تو نام، میں نے کہا جی. اللہ، انہوں نے کہا جی جی سچ کہہ لیا. آپ نے فرمایا لا تبغض ہو، ان سے بغض نہ رکھ. اور اگر کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ تیرے دل میں ان کے لیے کچھ محبت کا حصہ ہو تو اس کو بڑھانے کی کوشش کر، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، ہو ہی نہ تو وہ کہنے لگے. اچھا جو شکایت تھی ان کی حضور نے وہ شکایت ختم کی. وہ ایک وقت ہے، میں اس پر وقت لگتا ہے، میں پھر کبھی سناؤں. ان کی پہلے شکایت جو انہوں نے سمجھا ہوا تھا نا، وہ غلط سمجھا ہوا تھا. تو چونکہ جس بات کو وہ اپنے طور پر صحیح سمجھ رہے تھے اس کی بنا پر ان کا بغض تھا. تو جب اس شکایت کا ازالہ کر دیا اور ان کی فہم کے قریب کر دیا تو وہ بغض جاتا رہا. آپ نے فرمایا پہلے ازالے کے، تب فرمایا اب کچھ محبت تیرے دل میں ہے تو اس محبت کو بڑھا. وہ کہتے ہیں فما کان احد من الناس بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بعد جو حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ان سے محبت بڑھا. حضور کے اس لمحے اس ارشاد کے بعد پھر حضور کے بعد مجھے علی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا. ہے جی. اس پر شیخ عبداللہ بن صالح ریاض کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں، اب یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں واقعہ تو ہے حضرت بریدہ کا، لیکن انہوں نے یہ حدیث پوری نقل کر کے ترجمہ کر کے پھر شرح کی. شرح میں یہ کہا کہ اس حدیث میں جہاں مولا علی کی فضیلت ہے اور ان سے محبت کرنے کا حکم ہے، اسی میں حضرت بریدہ کی بھی بڑی منقبت ہے. بھئی وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں حضور کے بعد سب سے زیادہ علی محبوب ہیں، تو یہ ان کے کامل مومن ہونے کی کے لیے ان کی منقبت ہے. میں نے شروع کی تھی بات کہ ایمان والو ایمان لاؤ. دوبارہ اس پر ایک حدیث ہے، یہ میں نے جناب الحاج مصدق صابری رحمہ اللہ تعالی کی کتابوں سے کتاب اٹھائی ہے جی.
جو علمی خزانہ وہ جو بڑی مشکل سے پیسے وہ بچا بچا کر نا دوسری چیزوں سے جمع کرتے رہے، اور جو ان کے قریبی ہیں وہ جانتے ہیں ان کے احوال. وہ میرا بیٹا احمد بیٹھا ہے آپ کے پیچھے، کہ اس کے پاس جاتے، میری جو کوئی کتاب نہیں آتی تو وہ مانگتے. اچھا کبھی کبھی وہ اپنی کتاب کسی کو اٹھا کر دے بھی دیتے تھے، تو دوبارہ لینے جاتے تو اتنی رعایت کراتے. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتاب چھپواتے ہیں بڑا اعلیٰ، وہ بیروت کے طرز وغیرہ مہنگی ہوتی ہے، حالانکہ ہم وہ جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے نہیں لوٹتے. سچی بات، کتاب مہنگی ہوتی ہے ایک ہاتھ سے. تو اس پر جو ہے نا وہ بچہ کہتے کہ اتنی ڈسکاؤنٹ مانگتے کہ میں شرمندہ ہو جاتا، اور وہ اپنی مرضی کرا بھی جاتے. تو کہنے لگے ایک مرتبہ نا خفا ہو کر کہنے لگے یار جدودا نا تو بزنس مین بنیا نا، تیرے چہرے تے معصومیت ہی نہیں رہی. میرے بچے نا اینو کہندے سی یار میں تیرے پیو تو وڈا ہاں. کیسا معصوم ہے نا. ہاں جی. تو اس موقع پر میں آپ کو عرض کروں کہ جیب کاٹ کاٹ کر کتابیں لینا ہے جی. اور ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایک کونے میں یہاں کھڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو جانتے ہیں ان کے وہ کاروباری حالات نہیں رہے تھے، اور جو اوپر سے نیچے آئے وہ اصلی غریب اور فقیر سے زیادہ قابل رحم ہوتا ہے. ایک بات. پھر دوسری بات جو یہ میں نے کہا یہاں کھڑی ہوئی ہے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ باپ جو ہے نا منہ چڑھ کر بیٹے سے پیسہ مانگتے ہوئے، اس لیے بچوں خیال رکھا انہیں اظہار نہ کر، انہیں مانگنا تو کیا اظہار ہی نہ کرنا پڑے، ان کی ضرورت خود پڑھ لیا کرو. اس سے بات چل رہی ہے نا کتاب سے، تو میں نے کہا ایک جملہ کر دو. ہاں جی. تو آج کے اس کا پیغام یہ حدیث میں ان کی جمع کردہ کتابوں میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اب یہاں جو لفظ اولا ہے اس کا ترجمہ میں کیا کروں؟ اعلیٰ حضرت سے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آیت ہے نا سورہ احزاب ہے نا، یہ سورہ احزاب ٹھیک ہے نا. سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے جی 6. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6. نبی، یہ نبی مسلمانوں کا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. کمال. یہ نبی مسلمانوں کا، یہ پڑھیں جی، ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. اولا کا معنی زیادہ مالک ہے. انفسہم تو وہی ہے نا، من انفسہم، ان کی جانوں اولا زیادہ مالک. کس کا؟ بالمؤمنین، مومنوں کی جانوں کا ان سے بھی زیادہ مالک. یعنی مومنین اپنی جانوں کے اتنے مالک نہیں ہیں جتنے نبی پاک. جب آپ نے یہ سنا آیت، تو اب اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور یہ فرما رہے الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ آیت پڑھیں، پھر پڑھیں الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. کیا میں
الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ واہ واہ یہ استفہام ہے۔ جی واہ واہ۔ ہم نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ تو فرمایا تو پھر میں جن کی جانوں کا ان سے بھی زیادہ مالک ہوں، تو پھر ان کی جانوں کا یہ بھی ان سے زیادہ مالک ہے۔ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَرَفَعَهُ، علی کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا یہ بھی ان کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا۔ اب ایک یہاں ایک اور حدیث سن لیں۔ ایک بندے نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور میرا باپ کہتا ہے تو یہ مجھے دے دے اور وہ مجھے کر دے، اور میرا باپ کہتا ہے تو فلاں کو یہ دے دے، تو یہ کیسی بات ہے؟ شکر ہے نوجوان حضور کے پاس چلا آیا۔ کسی کو یہ خیال ہے کہ کسی سے اچھے سے فیصلہ کرانا ہے، یہ بھی سعادت مندی ہوتی ہے۔ تو آقا نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ بیٹا انت و مالک لابیک، تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کی ملکیت ہے۔ کیا؟ تو اپنے مال سمیت اپنی باپ کی ملکیت ہے۔ تو بندہ بھی ملکیت، اس کا مال بھی اس کے باپ کی ملکیت۔ یہاں حضور فرماتے ہیں میں تمہارے مال کا نہیں، تمہاری جانوں کا بھی تم سے زیادہ مالک ہوں، اور میں جن کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہوں۔ ہر اس مومن، ہر اس انسان نہیں، ہر اس بندے نہیں، ہر اس مومن کی جان کا علی اس سے زیادہ مالک۔ اب اگر کسی شخص کے قلب میں، اس کے دل میں وہ خود جھانک کر دیکھے علی کے لیے یہ مقام نہیں ہے، تو اس کو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والا پھر ایمان لا اللہ اور اس کے رسول، وما علینا الا اللہ۔